السلام علیکم دوستوں۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا اور مصر فتح ہو کر بنی اسرائیل کے ہاتھ آ گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہدین کفر شکن کو لے کر وہاں پہنچے۔ کنعان کی زمین میں مجاہدین کے خیمے استادہ کر دیے اور شہر بلقا پر حملہ کا ارادہ کیا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے حملے کرنے والے ہیں، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کا لشکر شکست کھا گیا اور غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے قوم کے سربراہ اور معزز لوگ جمع ہو کر بلعم بن باورہ کے پاس آئے اور کہا، موسیٰ علیہ السلام بہت تند مزاج ہیں، بڑی قوت اور شوکت و دبدبہ والے آدمی ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں، وہ ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ آپ سے ہماری یہ التجا ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ وہ واپس چلے جائیں اور ہم سے مقابلہ نہ کریں۔ بلعم بن باورہ نے جواب دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو میرے ہم مذہب ہیں، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے، میں ان کے حق میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اور ایمان والے ان کے ساتھ ہیں، اگر میں نے بد دعا کر دی تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤں گا، دونوں جہاں میں رسوائی اور ذلت ہوگی۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو بلعم نے کہا، اچھا میں رب سے ان کے بارے میں معلوم کر لوں کہ ان کے لیے بد دعا کی اجازت ہے یا نہیں۔ حسب معمول بلعم نے استخارہ یا کوئی عمل کیا۔ خواب میں بلعم کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کفر شکن مجاہدین کے لیے ہرگز بد دعا نہ کریں۔ بلعم نے استخارے کے بعد صاف انکار کر دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شاہ بلقا نے دھمکی دی کہ اگر بد دعا نہ کی تو تم کو سولی دے دی جائے گی، جبکہ بعض مفسرین اس کے قائل ہیں کہ قوم نے ایک بہت بڑی رقم رشوت کے ہدایہ کے نام پر اس کی بیوی کو دے کر اس کو آمادہ اور تیار کیا۔ بلعم کو بیوی سے بے انتہا محبت تھی، بیوی نے اس کو بد دعا کے لیے تیار کر لیا، اور وہ بیوی کی محبت اور مال کی طلب میں بالکل اندھا ہو گیا اور اپنے گدھے پر سوار ہوا مقام حسبان، جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا تھا، اس کی طرف بد دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں گدھا گر پڑا۔ بلعم بجبر اس کو آگے چلانا چاہتا تھا، سواری کے رکنے اور اس کے گرنے سے اس کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی تو بحکم قادر مطلق گدھا بولا کہ اے بلعم، تمہارے لیے خرابی و بربادی ہو، تم سوچتے اور دیکھتے نہیں ہو، میرے سامنے فرشتے موجود ہیں جو مجھے آگے نہیں جانے دیتے، پیچھے کی طرف مجھے لوٹا رہے ہیں۔ یہ سن کر بلعم کچھ جھجکا، مگر شیطان نے اس کو بہکا دیا، بالآخر وہ آگے بڑھا اور بد دعا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت قدرت الہی کا عجیب و غریب کرشمہ ہوا کہ بلعم بد دعا کے جو الفاظ و کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، وہ سب قوم جبارین ہی کے لیے اس کی زبان سے نکل رہے تھے، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائیہ الفاظ بولنا چاہتا تھا وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بولنے لگا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا کہ میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے، یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں میں اس کے کہنے پر قادر نہیں ہوں، بے اختیار نکل رہے ہیں۔ اس بد دعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلعم کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہی و بربادی میں مبتلا ہو گئی۔ جب بلعم نے دیکھ لیا کہ میری تو دنیا و آخرت برباد ہو گئی تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ایک حیلہ کرتا ہوں اور ایک مکر و فریب تمہیں بتلاتا ہوں، تم اس کو اختیار کر لو، شاید تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ جاؤ۔ بلعم نے اپنی قوم کو موسیٰ اور ان کے لشکر پر غالب آنے کے لیے ایک چال بتائی۔
بلعم کی بتائی ہوئی چال یہ تھی کہ بلعم نے اپنی قوم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو تاجروں کی شکل میں مجاہدین کے لشکر میں بھیج دو، اور ان لڑکیوں سے کہو کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی تم کو کچھ کہے، چھیڑ خانی کرے، تو تم ان کو منع نہ کرنا، وہ جو چاہیں کرنے دینا۔ بلعم سمجھ رہا تھا کہ یہ مجاہدین بڑی لمبی مدت سے اپنی بیوی بچوں سے الگ ہیں، مسافر ہیں، وطن سے نکلے ہوئے طویل عرصہ گزر گیا، ان کا بدکاری میں مبتلا ہو جانا اس کو آسان معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بدکاری اور زناکاری میں پھنس گئے تو وہ ہرگز کامیاب اور کامران نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ لڑکیوں کو تیار کر کے بھیج دیا گیا، اور سوئے اتفاق کے ان کی یہ چال کچھ کام آ گئی، اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ زناکاری کے گناہ میں ملوث ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت روکا مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک طاعون پھیلا، اور ایک ہی دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور اس لڑکی کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشوں کو منظر عام پر لٹکا دیا گیا۔ پھر وہ طاعون رفع ہوا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔